بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب ممالک کی کمزور پالیسیاں اور آپس کے اتحاد کی کمی ہی مسئلہ فلسطین کی بنیادی وجہ بنی۔ اسرائیل کے قیام سے لے کر 1978 تک کی عرب ممالک اور اسرائیل کی تاریخ مکمل نفرت اور دشمنی پر مبنی ہے، جبکہ 1978 کے بعد جزوی دشمنی پر۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ دوسری جنگ سوئیز کے مسئلہ پر ہوئی، جس میں ایک طرف مصر تھا جبکہ دوسری طرف اسرائیل اور اس کے اتحادی فرانس اور برطانیہ۔ تیسری جنگ 1967 عیسوی کی 6 روزہ جنگ تھی، جو کہ مصر، شام اور اردن کی مشترکہ افواج نے اسرائیل کے خلاف لڑی، جس کے نتیجہ میں اسرائیل نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے، صحرائے سینا، غزہ کی پٹی اور جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان صلح اور امن کے معاملات کا آغاز ہوا۔ 1978 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے مصر کے مقبوضہ علاقے خالی کر دیے۔ 1993 میں فلسطینیوں کی تنظیم PLO اور اسرائیل کے درمیان اوسلو معاہدہ ہوا، جس کے بدلہ میں اسرائیل نے فلسطین کے کچھ مقبوضہ علاقے خالی کر دیے، جبکہ باقی مقبوضہ علاقوں پر اب بھی اسرائیل نے اپنا قبضہ جمائے رکھا ہے۔ 1994 میں اردن اور اسرائیل کے درمیان صلح اور امن کا معاہدہ ہوا۔ عربوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کہانی بظاہر یہی دکھائی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات اور روابط کا آغاز 1978 سے بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 1967 کی جنگ کے بعد جب اسرائیل نے فلسطینیوں کے علاقوں کو اپنے قبضہ میں لیا تو فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد اردن کی طرف ہجرت کر گئی۔ اردن میں ان کے مہاجر کیمپوں کے ساتھ فلسطینی گوریلوں کے کیمپ بھی تھے، جن کو مصر، شام اور روس کی حمایت و مدد حاصل تھی۔ وہ اردن کی سرزمین سے اسرائیل پر حملے کرتے تھے۔ فلسطینی گوریلوں کی تنظیموں میں اسرائیل کے جاسوس بھی تھے، جو ان کی خفیہ معلومات کو اسرائیل تک پہنچاتے تھے تاکہ اسرائیل اپنی حفاظت کے معاملات کو یقینی بنا سکے، اور یہ معلومات اردن کے شاہ حسین تک بھی پہنچائی جاتی تھیں۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان نہ سفارتی تعلقات تھے اور نہ ہی حکومتی سطح پر کوئی رابطہ، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف کھلی دشمنی کا اعلان تھا۔ لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک کئی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف فلسطینی تھے۔ اسرائیل تو فلسطینیوں کا دشمن تھا ہی، جبکہ اردن فلسطینیوں کی اتنی بڑی تعداد کی ہجرت شاہ حسین کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی مشترکہ مفادات کی وجہ سے اردن اور اسرائیل کی حکومتیں ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں، اور اردن کے شاہ حسین کی اسرائیلی رہنماؤں سے لندن میں کئی خفیہ ملاقاتیں ہوئیں۔ فلسطینی مہاجروں اور گوریلوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اردن نے ستمبر 1970 میں آپریشن بلیک ستمبر کے نام سے فلسطینیوں کے خلاف ایک آپریشن کیا، جس میں 35,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ آپریشن بلیک ستمبر کی وجہ سے فلسطینیوں نے اردن سے لبنان اور دوسرے عرب ممالک کی طرف ہجرت کی، اور وہاں اپنے مہاجر کیمپ اور گوریلا کارروائیوں کے لیے کیمپ قائم کیے، اور فلسطینیوں کے دلوں میں اردن کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ پھیل گئی۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان امن کا رسمی معاہدہ اگرچہ 1994 میں ہوا، لیکن حقیقتاً دونوں کے درمیان تعلقات کا آغاز 1994 سے کئی اشرے پہلے ہو چکا تھا، جس کو خفیہ رکھنے کی بہت زیادہ ناکام کوششیں کی گئیں۔
مصر اور اسرائیل کے درمیان صدر جمال عبد الناصر کے دور حکومت میں کسی طرح کا کوئی بھی رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی تعلق، اس لیے جمال عبد الناصر کی سوچ آزادی پسند نہ تھی اور نہ ہی ان کا کردار، اور نہ ہی یہ دونوں چیزیں اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات میں مانے تھیں۔ تاہم جمال عبد الناصر کی وفات کے بعد اس عمل کا آغاز ہو گیا اور کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے پر آ کر اپنے انجام کو پہنچا۔ یوں آج اردن اور مصر کے اسرائیل کے ساتھ دوستی اور امن کے معاہدات بھی ہیں اور دوستانہ تعلقات بھی، لیکن یہ تعلقات اس وقت بھی تھے جب ان کے درمیان بظاہر دشمنی اور مخالفت تھی۔ ان دونوں عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف زبردست بیانات کیے جاتے تھے اور اسرائیل کو تباہ کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا جاتا تھا، لیکن اندرون خانہ آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ اب کون جانے آج بھی اسرائیل کے کسی بظاہر زبردست دشمن ملک کے اس کے ساتھ اسی طرح کے خفیہ تعلقات موجود ہوں۔ امریکہ کا اسرائیل کو ہر لحاظ سے مضبوط بنانے سے مشرق وسطیٰ کے حالات بگڑے۔ 14 مئی 1948 کو صدر ہیری ٹرومین کو یہودی ریاست کے قیام کے اعلان کی اطلاع ملنے کے ساتھ ہی امریکہ اور یہودیوں کے درمیان ہمدردی کا ایک گہرا رشتہ استوار ہو گیا۔ امریکہ نے اسی روز اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا اور امریکہ ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا۔ اس کے بعد آنے والے 70 برسوں کے دوران اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے زیادہ قابل اعتبار شراکت کار بن گیا۔ دونوں ممالک باہمی مفادات کے ساتھ ساتھ تاریخی اور ثقافتی بندھنوں میں بھی بندھے ہوئے تھے۔ 1948 میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک خاص قسم کے تعلق کی بنیاد رکھ دی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد امریکہ نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اس نے سلامتی کونسل پر دباؤ ڈالا اور اپنے حامی ممالک کو مجبور کیا کہ اس حکومت کے حق میں رائے دیں، اور امریکہ نے اسرائیل کو اقوام متحدہ کا رکن بنوا دیا۔ اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ملکوں کے درمیان عام تعلقات کی حد سے آگے بڑھ گئے اور اسرائیل ایک امریکی ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی وجہ سے اسرائیل کو امریکی امداد کے لیے خاص اہمیت حاصل ہے اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی حمایت امریکہ کی اہم پالیسی ہے۔ اسرائیل کی تقویت اور اس کو تسلیم کروانے کی وجہ امریکی سامراجی پالیسی میں اسرائیل کا اہم کردار ہے۔ امریکہ کی جانب سے سب سے زیادہ امداد اسرائیل کو ملتی ہے۔ سلامتی کونسل میں ویٹو پاور ہونے کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف پیش کی جانے والی ہر قرارداد کو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر اسرائیل کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، مثال کے طور پر اسرائیل کے کسی جنگ میں اخراجات ہو جائیں، تو امریکہ فوراً ان اخراجات کی تلافی کر دیتا ہے۔ اسرائیل نے اپنے ہاں ایسی طرز معاشرت رکھی ہے کہ اگر کوئی سیاح امریکہ سے اسرائیل چلا جائے تو اسے کسی قسم کی اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، تاہم ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے کہ مستقبل قریب میں بھی اسرائیل کے لیے امریکی امداد یوں ہی جاری رہے گی۔ اسرائیل کو امریکی سرپرستی حاصل ہونے کی وجہ سے فلسطینیوں کو نہ صرف اپنی زندگیوں سے ہی ہاتھ دھونا پڑا ہے بلکہ اپنے گھروں، اپنے کھیتوں، باغات سے بھی محروم کیے گئے۔ انسانی حقوق کی بڑی تنظیمیں یوں تو انسانی حقوق کی بات کرتے نہیں تھکتی، لیکن فلسطین کے معاملے میں کوئی بھی عالمی ادارہ اور کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے باز نہیں رکھ سکی۔ امریکہ جو خود امن کی بات کرتا پوری دنیا میں گھومتا نظر آتا ہے، سالانہ بنیادوں پر اربوں ڈالرز کا اسلحہ اسرائیل کو امداد کے نام پر دے رہا ہے اور یہ تمام اسلحہ فلسطینیوں پر تجربات کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ امریکہ نہ صرف دنیا میں دہشت گردی کا بانی ہے
بلکہ فلسطین میں ہونے والے ہزاروں انسانوں کے قتل عام میں اسرائیل کا برابر شریک جرم ہے، کیونکہ اسرائیل کو امریکی سرپرستی حاصل ہے۔